وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزائے موت ہو، یہ وہ ڈیمانڈ ہے ان کا۔ جو ایک اسسٹنٹ تھا جو ہمارے لائرز نے وہاں پہ واضح کیا کہ آپ ہی کا اسسٹنٹ جو اکتوبر نومبر میں آپ کے ساتھ آتا تھا پروسیکیوشن کے لیے، آج جج صاحب نے، جج ذوالقرنین نے اسی کو کھڑا کر دیا عمران خان اور شاہ محمود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ عمران خان نے کھڑے ہو کے یہ بھی کہا یہ تو میچ فکسڈ ہے۔ آج ہم جیل کورٹ میں صبح 10 بجے سے آئے ہوئے ہیں اور صبح لگا ہے سائفر کا کیس، اور شروع میں تھوڑے سے میڈیا کے جو لوگ تھے 4-5 ان کو اجازت ملی تھی، لیکن کل بھی سائفر کا کیس لگا تھا اور آج کل تو روز سائفر کا کیس سنا جا رہا ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ نے تیسری دفعہ واپس کیا تھا ٹرائل کورٹ کو کہ آپ اس کو دوبارہ شروع کریں، اور پبلک کو اور میڈیا کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ یہ جو پروسیڈنگز ہیں ان کو دیکھ سکیں۔ لیکن جو آج ہوا ہے نا، آج تو میرے خیال میں دیکھنے والے ہم تھوڑے سے ہی تھے۔ جب میڈیا کو انہوں نے باہر نکال دیا، پبلک جو 4-5 پتہ نہیں کون لوگ تھے پبلک، ان کو بھی باہر نکال دیا، اس کے بعد جج صاحب نے کہا کہ ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں، کورٹ اپوائنٹ کر رہا ہے 2 ڈیفینس کے لائرز، کیونکہ آپ کا لائر آیا نہیں۔ اور جو ہمارا لائر ہیں ذوالقرنین صاحب، وہ لاہور میں تھے، ان کی دانت کی کوئی سرجری ہوئی تھی، وہ کہتے میں بات بھی نہیں کر سکتا۔ اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورٹس کے اندر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن کے لائر نہیں آئے، جیسے پچھلے ہفتے پروسیکیوشن کے لائر نہیں آئے تھے، کسی نے کچھ نہیں کہا، کسی نے نہیں یہ کہا کہ چلیں اب ڈیفینس کی طرف سے آپ وہاں کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جو آج ہوا ہے وہ ایک بڑی مثالن ایک قسم کی چیز ہوئی ہے کہ جو رضوان عباسی ہیں وہ پروسیکیوٹر ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ میں ڈیمانڈ کروں گا کیپٹل پنشمنٹ، وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزائے موت ہو، یہ وہ ڈیمانڈ ہے ان کی، ایک یہ سمجھ لیں۔ دوسرا، انہی کا جو ایک اسسٹنٹ تھا جو ہمارے لائرز نے وہاں پہ واضح کیا کہ آپ ہی کا اسسٹنٹ جو اکتوبر نومبر میں آپ کے ساتھ آتا تھا پروسیکیوشن کے لیے، آج جج صاحب نے، جج ذوالقرنین نے اسی کو کھڑا کر دیا عمران خان اور شاہ محمود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ عمران خان نے کھڑے ہو کے یہ بھی کہا یہ تو میچ فکسڈ ہے کہ دونوں طرف کی ٹیمیں، ایک ہی ٹیم دونوں طرف سے کھیل رہی ہے۔ اور آج تو بہت حیران کن دن تھا، اور لائرز نے آ کے بتایا کہ نجم سیٹھی نے تو کل میرے خیال میں کسی پروگرام میں کہہ بھی دیا ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے۔ فیصلہ کیا ہونا ہے؟ سزائے موت۔ یہ سزائے موت کی طرف جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں پروسیکیوٹر، وہ عمران خان کو کس چیز کی سزائے موت دینا چاہتے ہیں یہ بھی سن لیں۔ اگر آپ کا مسئلہ ہم سب کا یہ ہو گیا کہ ہم سائفر سن کے بھول جاتے ہیں کہ اصل میں یہ بات کیا ہے، اصل میں بات یہ ہے، ایک عدد شخص امریکن، اس کا نام ہے ڈونلڈ لو، اس نے ایک پیغام بھیجا تھا جنرل باجوہ کے لیے، جو کہ پرائم منسٹر کا رائٹ بنتا ہے۔ انہوں نے ایک اوتھ لیا ہوا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو بتاؤں گا اگر کوئی ایسی بات ہوئی جو ان کے مفاد میں یا ان کے نقصان میں ہو۔ یہ انہوں نے عہد کیا ہوا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ کے خلاف، آپ کے ووٹ کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ وہ بتانے کی سزا آج عمران خان جیل میں سزائے موت فیس کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کیوں بتایا۔ تو ایک ہی اب طریقہ ہے، وہ عمران خان آپ کو جو پیغام ان کا میں آپ کو بتاتی ہوں، ان کا پیغام یہ ہے کہ جس چیز سے پورے پاکستان میں ہمارے تھوڑے سے لوگ ڈر رہے ہیں وہ ہے عوام کو یہ دبا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے 8 مہینوں سے اتنا ظلم کر دیا ہے کہ میرے خیال میں اللہ کے اندر ہم امید رکھیں، اللہ ہمیں سرخ رو کرے گا۔ اگر جو ظلم سہ چکے ہیں، اللہ اس کا میرے خیال میں سب کو، انہی لوگوں کو اجر بھی ملے گا۔
लेकिन 8 तारीख को नहीं, उससे पहले कल 28 है ना, 28 इतवार को सब ने निकलना है, अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें, अपने हलकों में निकलें। ये आपका राइट है कि आप निकल सकें, आप निकल सकते हैं, आप अपने कैंपेन कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आपको जिन कैंडिडेट्स को अप्रूव किया है वो कैंपेन कर सकते हैं। ये कोई नहीं आपसे ये हक ले सकता, आप ज़रूर निकलें। इमरान खान ने ये ख़ास पैगाम भेजा कि कल आपका निकलना बड़ा ज़रूरी है ताकि ये जो खौफ के बुत हैं ये तोड़े जाएं। जितना आपके ऊपर 8 महीने में जुल्म हो चुका है कोई बात नहीं, हम भी सब निकलेंगे इंशाल्लाह, हम भी निकलेंगे, आप सब ने निकलना है। और जो ये डोनाल्ड लू और ये बाजवा साहब का जिनको बचाने की कोशिश हो रही है, फिक्र ना करें, अल्लाह भी देख रहा है, ये कामयाब नहीं होंगे इमरान खान को सजाए मौत देने में, क्योंकि हम सब खड़े हैं। और हमने बाहर जो केसेस कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसका बिल्कुल एक झलक दे देती हूँ। हमारे अपने पाकिस्तानी, अमेरिकन पाकिस्तानी वो केस करेंगे। और जो एक बहुत बड़ी डिमांड है कि इन मुल्कों ने जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, हमारे ही ये जुल्म करने वाले लोग, हमारे ही डाके डालने वाले लोगों को पनाह देते हैं। हम डिमांड करेंगे उन मुल्कों से कि इनके वीज़े कैंसिल किया जाए। यहाँ से जुल्म करके जज दिलावर की तरह हमारे साइफर के जज अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं, जैसे जज दिलावर लंदन भाग गए थे, इनके वीज़े कैंसिल होने चाहिए। यहाँ से अगर इनका किसी का ख्याल है अमेरिका जाएंगे, हम इनके ऊपर अमेरिका में जाके केस करेंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल है? तोशा खाना केस से हवाले से भी बता दें कि उसमें क्या समाअत हुई तोशा खाना केस। तोशा खाना दूसरा मजाक है, कल परसों इसका दोबारा रोज़ इसकी भी समाअत रोज़ हो रही हैं। और तोशा खाना में भी कोई हमारे लॉयर मौजूद नहीं थे, आज उनकी सिर्फ स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं। लेकिन ट्यूसडे को मंगल वाले दिन इसकी वो क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होगा और मेरे ख्याल में फिर काफ़ी चीज़ें बल्कि मेरे ख्याल में जो साइफर था 5-5 मिनट में एक गवाह आ रहा था, 5-5 मिनट में। दूसरी तरफ जो उन्होंने रिजवान अब्बासी ने अपना असिस्टेंट दूसरी तरफ जो खड़ा किया हुआ था इमरान खान और शाह महमूद को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो मेरे ख्याल में जज साहब और प्रोसिक्यूटर को उनको मदद करनी पड़ रही थी। उनको तो पता ही नहीं था, उन्होंने तो फाइल भी शायद नहीं देखी थी। तो 9 या 11 इन्होंने आज 5-5 मिनट करके 9 या 11 गवाह आज साइफर में पूरे किए हैं। मीडिया जब जा चुकी थी।